کوئی پروفٹ نکالنا اچھی بات ہے، تجارت کرنا نبی کی سنت ہے، نبی نے تجارت کی ہے، صحابہ نے تجارت کی ہے، تابعین نے تجارت کی، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، تمام نے تجارت کی ہے۔ مگر تجارت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجارت کے ذریعے سے اپنے جہنم کو تیار کیا جائے۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے سچ بولے۔ عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے رزق کے 100 حصے کیے، 99% جو رزق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ کاروبار کے اندر ہے، وہ بزنس کے اندر ہے، تجارت کے اندر ہے، اور 1% جو اللہ تعالیٰ نے رزق رکھا ہے وہ نوکری وغیرہ وغیرہ، کسی کے انڈر کمپنی میں جاب کرنا وغیرہ وغیرہ کاموں کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 99% جو پروفٹ رزق کا رکھا ہے وہ تجارت کے اندر اور کاروبار کے اندر رکھا ہے۔ ہمارے لوگ اس حلال رزق کو کیسے حرام کرتے ہیں، آج میں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 آدمی ایسے ہیں جن کو کل قیامت کے دن اللہ اپنی رحمت کی نگاہ سے محروم کر دے گا۔ اس میں سب سے پہلا آدمی وہ ہے جو احسان کر کے احسان کو جھٹلاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آدمی وہ ہے جو ٹخنے سے نیچے شلوار پاجامہ رکھتا ہے۔ تیسرا آدمی وہ ہے جو قسمیں کھا کھا کر اپنے مال کو بیچتا ہے۔ عزیز دوستو، تیسری جو قسم بیان فرمائی ہے، اس میں ہمارے تجارت کے سبھی لوگ ملوث ہیں۔ وہ کیسے؟ جب ہم لوگ کسی آدمی کے پاس، کسی دکاندار کے پاس کوئی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، اسے ہم قسم کرنے کے لیے نہیں کہتے، اسے ہم یوں نہیں کہتے کہ تو قسم کھا اتنے کی آئی ہے یا اتنے کی ملے گی، بلکہ وہ خود بخود ایک ایسا ریٹ بتا کر پھر اس پہ قسمیں بھی کھاتا ہے۔ پہلے ایک چیز جھوٹ بولتا ہے، پروفٹ اپنا ناجائز نکالتا ہے، اور اس کے اوپر سے قسمیں کھاتا ہے۔ تو قسمیں کھا کھا کر یہ اپنا مال بیچتا ہے، جہاں تک کہ اپنے حلالی پیسے کو بھی حرام کر رہا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر یہی پائی جاتی ہے کہ ہمارے بزنس مین، تجارت کرنے والے آدمی سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، جب ان کے سامنے کسٹمر چیز لینے کے لیے جاتا ہے تو ان سے کہتا ہے بھائی یہ کتنے کی ہے، وہ پہلے ہی 500 اس کا پروفٹ بتا دیتے ہیں، 500 کی آئی ہے 1000 بتا دیتے ہیں، پھر 1000 پہ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں 900 میں بھی 12 نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، نبی کی قسم، ماں کی قسم، بہن کی قسم، پاپا کی قسم، بھائی کا قسم، ہر کسی کا قسم کھاتے ہیں۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ارشاد کو ذہن میں رکھ کر اپنے کاروبار کو کر لیجیے۔ اگر جنت کو سدھارنا چاہتے ہو، اگر اپنی جہنم کو بنانا چاہتے ہو اسی بزنس کی وجہ سے، تو پھر یہ کام کرے جس کام سے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے لوگوں پر لعنت کرتا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید میں آیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور جب آپ بولو تو سچ بولو، صحیح بات بولو۔ اس سے اگر مقابل میں دیکھا جائے، ہمارے لوگ جھوٹ تو پہلے بولتے ہیں، اوپر سے اس کو دوسرا گناہ چڑھاتے، قسمیں کھاتے۔ یہ بہت بڑی معاشرے کے اندر ایک تباہی مچ چکی ہے۔ اس تباہی کو ختم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور جب تک نہ ایک دکاندار اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھے، تب تک یہ کام ختم ہونے والے نہیں ہے، یہ معاشرے سے تباہ کن حالات ختم ہونے والے نہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے یہاں مرد حضرات جو ہے وہ دکانوں پر جاتے ہیں، کوئی چیز لے کر آتے ہیں، پہلے تو ان کی بیوی ان سے رضامند نہیں ہوتی اس چیز پر کہ میں تو اس سے سستا لے کر آتی۔ وہ یوں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر بزنس کے حساب سے ایک تباہ کن حالات مچ چکے ہیں۔ جب عورتیں دکانوں پر جاتی ہے تو دکاندار ان سے ایسے پیش آتا ہے کہ کافی مرتبہ دکاندار گھاٹے میں بھی سودا کر دیتا ہے۔
اور جب ہمارے مرد حضرات دکانوں پر جاتے ہیں سچ میں ان کو لوٹ مچا دیتے ہیں دکاندار۔ تو اس کے ذمہ دار جو ہے وہ گھر کے افراد ہے جو اپنی عورتوں کو دکانوں پر جانے کی اجازت دے رہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس گھر میں مرد ہو اور اس گھر کی عورت بازاروں میں پھرے، یہ اس مرد کی مردانگی کا ثبوت نہیں ہے۔ وہ مردی نہیں جس کی عورت اس کے قابو سے باہر نکل جائے، وہ مردی نہیں جو گھر میں خود بیٹھے اور عورت کو دکانوں پر مال لانے کے لیے بیچے، وہ مردی نہیں جو اپنی عورتوں کی عزت کو اپنے گھروں کے اندر نہ رکھے، وہ مردی نہیں جو اپنی عورت کی عزت خود نہ کرے اور معاشرے سے اس کو بچائے نہ۔ آج کل کے تباہ کن حالات میں سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جب ہمارے معاشرے کی عورتیں دکانداروں کے سامنے جاتی ہے، ان سے ہنسی مذاق پہلے ہوتا ہے، بعد میں ان کو چیز دی جاتی ہے، بعد میں ان سے کمپرومائز بھی قیمت پر کیا جاتا ہے۔ اس کے مقابل جب مرد کوئی حضرات چیز لے کر آتے ہیں تو عورتوں نے ان سے کہنا ہی ہے، بھائی میں تو اس سے سستی لے آتی، آپ نے مہنگا لایا، آپ کو لینے ہی نہیں آتا۔ یہاں تک کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا شوہر کیا ہے؟ خدا تعالیٰ بھی ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی عورتیں جو ہے تمہارا لباس ہے، مرد جو ہے اس کا شوہر جو ہے عورت کے لیے اس کی اپنی بیوی کے لیے لباس ہے اور اپنی بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ تو یہ ان کے گھروں میں ایک ہنگامہ مچ جاتا، تہلکہ مچ جاتا اس بات پر کہ میں اس سے سستا لے آتی، آپ نے مہنگا لایا۔ بھئی دکانداروں سے اپیل کی جا رہی ہے، حضرت آپ ایک کام کریں، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھ کر کام کریں۔ سب سے بڑی بات تو آپ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنے کے بعد دوسری لعنت اس کے اوپر چڑھاتے، قسمیں کھا کھا کر مال بیچتے ہیں۔ تو قسمیں کھا کھا کر مال بیچنے والے کے لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس کی طرف کل قیامت کے دن رب ذوالجلال نگاہ کرم نہیں فرمائیں گے جو اپنا مال تجارت کے لیول میں قسمیں کھا کھا کر بیچتا ہے۔ بھئی پروفٹ نکالنا اچھی بات ہے، تجارت کرنا نبی کی سنت ہے، نبی نے تجارت کی ہے، صحابہ نے تجارت کی ہے، تابعین نے تجارت کی، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے، تمام نے تجارت کی ہے، مگر تجارت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تجارت کے ذریعے سے اپنے جہنم کو تیار کیا جائے۔ تو سب سے بڑی بات جو ہے سچ بولے، سچ بولنے پر جس کو بارہ ہوگا وہ چیز لے گا، جس کو نہیں ہوگا وہ چھوڑ دے گا۔ بھئی زبردستی کیوں لینی ہے؟ آپ کی چیز خراب تو نہیں ہو رہی نا۔ اس لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت والے مال کے اندر برکت کا فرمان سنایا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت ڈالی۔ اس برکت والے مال کو تب ہم بے برکت کر دیتے ہیں جب ہم اسے ناجائز طریقے سے بیچتے ہیں، جب ہم اسے ناجائز قسمیں کھا کھا کر بیچتے ہیں، جب ہم اس کو ناجائز قیمتیں بتا بتا کر بیچتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہمارا معاشرہ سدھار کی طرف نہیں آتا، قسم اللہ کی اللہ کی لاٹھی برسے گی، پھر بڑوں بڑوں کو وہ نانی یاد دلاتی ہے۔